پیارے آقا کے جسم اطہر کے مختلف اعضاء کی خوبصورتی پر بات کرتے ہیں. یہ سلسلہ ہے ہی اتنا خوبصورت, اس کا موضوع اتنا نرالا ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے, طبیعت فریش ہو جاتی ہے. آپ بھی اسی محبت اور عشق کے ساتھ اور نبی پاک کے جس کو کہتے ہیں نا یاد میں گم ہو کر اس سیگمنٹ کو اگر دیکھا کریں گے تو انشاءاللہ تصور جانا میں بھی آسانی ہوگی, عشق رسول میں بھی اللہ نے چاہا تو اضافہ ہوگا. آج بات کریں گے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک منہ کی. سبحان اللہ, منہ مبارک نبی پاک کا جو دہن مبارک تھا اس کی کیا شان ہے. سبحان اللہ, منہ مبارک فراخ, رخسار مبارک ہموار, دندان مبارک سبحان اللہ کشادہ اور روشن و تابہ تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بات فرماتے, گفتگو فرماتے تو میرے آقا کے مبارک دانتوں سے, دندان مبارک سے ایسا نور نکلتا تھا سبحان اللہ کہ صحابہ کرام اس نور کو لٹرلی محسوس کرتے تھے. پیارے آقا کے دانتوں سے نور کی گویا کرنیں نکلا کرتی تھی, وہ چمکتے ہوئے, وہ خوبصورت, وہ نورانی دانت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے راوی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تھے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ دانتوں سے نور ایسا نکلتا تھا کہ دیواریں روشن ہو جاتی. وہ مسکراہٹ کیسی تھی ناظرین, اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے. نبی یہ بات مسکرائیں تو زمانہ جگمگا اٹھے, دکھی دل جو ہے وہ خوش ہو جائیں, بے چینوں کو چین آ جائے, بے قراروں کو قرار آ جائے. وہ ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے نا محشر کے دن, تو وہاں واقعی بڑی ٹینشن ہوگی, بڑی گھبراہٹ ہوگی, مجرموں کو پکڑ دھکڑ جاری ہوگی. مگر شاعر لکھتے ہیں نا کہ مسکراتے ہوئے جب وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. سبحان اللہ. نبی پاک جب تشریف لائیں گے تو پھر گناہ گار جو ہے وہ چین میں آ جائیں گے کہ اب آقا تشریف لے آئے. ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, لوگ وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. آقا جب تشریف لے آئیں گے پھر گناہ گاروں کے کام سیدھے ہو جانے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمیر بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اور میری 5 بہنیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پدید یعنی خشک کیا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے, کھا رہے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک سے وہ ٹکڑا چبا کر ان کو دیا, انہوں نے بانٹ کر کھا لیا. مدنی چینل کے ناظرین, اس کی برکت کیا ہوئی, وہ کہتی ہے کہ مرتے وقت تک ان کے منہ میں سے کسی کے منہ میں کبھی بھی بدبو نہ ہوئی, کوئی بوئے ناخوش نہ ہوئی, اور فرماتی ہیں کہ نہ کوئی منہ کی بیماری ہوئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ اقدس سے بچا ہوا مس کیا ہوا نوالا کھایا, ساری زندگی کے لیے گویا منہ سے بدبو جو ہے وہ دور ہو گئی, منہ کی بیماری ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی. کیسا برکت والا, کیسا خوبصورت, کیسا جس کو کہیں کہ رب کی قدرت کا شاکار وہ دہن مبارک تھا. غزوہ خیبر کے روز حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں ایسی ضرب شدید لگی کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ وہ شہید ہو گئے. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہن مبارک سے ان پر دم کیا. راوی لکھتے ہیں کبھی پنڈلی میں درد ہی نہ ہوا, درد جاتا رہا. وہ کیسا دہن تھا, وہ کیسی برکت والی, وہ سبحان اللہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ منہ مبارک تھا. ایک اور روایت سنو, ایک روز ایک بد زبان عورت, بڑا جس کو کہتے ہیں نا بد زبان, الٹی سیدھی باتیں کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا, ایک ایسی عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدید یعنی وہی خشک کیا وہ گوشت تناول فرما رہے تھے. اس نے سوال کیا مجھے بھی دے دیجیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قدید سامنے پڑا تھا اسے دے دیا. وہ کہتے نہیں مجھے اپنے منہ والا دیجیے, نبی پاک کے منہ مبارک سے ٹچ ہوا ہوا وہ دیجیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر اسے عطا فرما دیا. ناظرین جانتے پھر کیا ہوا, پھر اس کے بعد اس عورت کی زبان سے فحش اور کلام قبیح یعنی بری بات جو بد زبان مشہور تھی, اس کی زبان ہی اچھی ہو گئی, اس سے وہ ساری بری باتیں دور ہو گئی. اللہ اکبر. ٹرائی ٹو امیجن اللہ نے کیسا باکمال بنایا تھا. میرے آقا تو باکمال تھے, مگر نبی پاک سے نسبت رکھ لے جو چیز وہ کسی کو مل جائے تو وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے. کیا بات ہے ناظرین. یوم حدیبیہ میں چاہے حدیبیہ کا تمام پانی لشکر نے نکال لیا اور اس میں ایک بھی قطرہ نہ رہا, یعنی کنویں سے سارا پانی نکال لیا, اور تقریباً 1400-1500 کے قریب جو ہے صحابہ تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک برتن طلب کیا, وضو کر کے پانی کی ایک کلی نبی پاک نے کنویں میں ڈال دی. اب کیا ہوا, فرمایا ذرا ٹھہرو,
اس کنویں میں اس قدر پانی جمع ہو گیا کہ 20 روز تک صحابہ کرام نے وہاں قیام کیا، سارا لشکر بھی سیراب ہوتا رہا، اس کے ان کے اونٹ بھی پانی پیتے رہے۔ میرے آقا کے لعاب دہن، نبی پاک کے منہ مبارک سے جو چیز مس ہو جاتی تھی وہ بھی برکت والی، اور اس کے فضائل، اس کے کمالات آپ سنتے جا رہے ہیں۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صرف اگر ہم اپنے سیگمنٹ میں دہن مبارک کو ڈسکس کریں نا ناظرین، تو ذرا غور کیجئے انسان کے منہ میں کیا کیا ہوتا ہے۔ لب ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، تھوک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس منہ کی ایک حیت، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، یا جو بھی اس کی جس کو آپ کہیں کہ نقش و نگار ہوتے ہیں۔ صرف اسی پر بات کی جائے تو کیا کمال ہے۔ پتلی پتلی وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں بڑی خوبصورت بات صحابہ کرام کے ساتھ جو واقعات ہیں اس کو بڑے پیارے انداز میں مفتی صاحب نے لکھا کہ دہن مبارک اتنی برکتوں والا کہ اس کا بچا ہوا اگر کوئی کھا لے تو پوری زندگی کے لیے منہ سے بدبو ظاہر ہو جائے۔ دہن شریف سے مس ہونے والا پانی دل کی افسردگی کو دور کر دے، حیا اور شرم پیدا کر دے، اور کمال کی بات یہ کہ جو اس زبان سے نکل جائے وہ پورا ہو جائے، جس کے بارے میں آقا جو فرما دے وہ ویسا ہو جائے۔ اللہ اکبر، کاش نبی پاک ہمارے بارے میں بھی فرما دے کہ یہ میرا غلام، یہ میرا عاشق ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنی شفاعت کا مجدہ سنا دے، وہ جیسا فرماتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس زبان کو، اس منہ کو وہ طاقت اور وہ قوت عطا کی ہے۔ ہم آج دعا کرتے ہیں آج نبی پاک علیہ السلام اپنی سچی غلامی میں قبول فرما۔ اس شعر پر اپنے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں ناظرین۔ شاعر لکھتے ہیں نا، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول۔ کاش آقا قبول فرما لے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اگلے سیگمنٹ میں ایک بار پھر پیارے آقا کے سراپے، نبی پاک کے بطن اقدس جس میں اطہر کی کچھ خوبصورت بات لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سوشل میڈیا کے ناظرین، ہم الحمدللہ نماز فجر سے فارغ ہو کر کچھ سیگمنٹس باقی تھے جو دوپہر کی ٹرانسمیشن میں چلیں گے۔ میں نے سوچا کہ آج آپ کو ایک سیگمنٹ پورا ہی دکھا دیتے ہیں۔ باتیں اتنی پیاری ہیں، نبی پاک کے سراپے کا ذکر ہے، کیا بات ہے میرے آقا کی۔ جب بات کرو طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے، دل کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ خوشی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی کیا بات ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک کا ذکر ہی اتنا پیارا ہے تو ان کا دیدار کیسا ہوگا، ان کی ہستی کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اللہ کریم نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ سب کو بہت 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 رمضان مبارک ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے۔ سحری افطاری کے جس کو کہتے ہیں نا لگژری کھانے کے لیے رمضان نہیں آیا ہے، کھانے میں تھوڑی احتیاط کیجیے تاکہ عبادت زیادہ کر سکیں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ بھی کچھ اور سیگمنٹس بھی ریکارڈ کرنے انشاءاللہ کل پھر سحری میں لائیو ملاقات ہوگی۔ ہاں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آج سحری کا آپ کو سلسلہ نور رمضان کیسا لگا۔ آپ کے کچھ کمنٹس، آپ کے سجیشن ہوں گے تو اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنی تمام ویڈیوز کو اپنے یوٹیوب چینل پہ لگا دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے عبدالحبیب اتاری کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجیے، تو آپ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہو عبدالحبیب اتاری کے نام سے، مولانا عبدالحبیب اتاری کے نام سے، تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو تقریباً سارے پروگرامز وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے پرانے زیارت والے پروگرام چاہیے، زیارت مقدسہ چاہیے، یا قرآن کے جو پروگرام ہم نے کیے تھے، ایک قصہ ہے قرآن سے۔ رمضان میں آپ بہتر ہے قرآن کے واقعات سنیں، قرآن اللہ کا پیغام مومنوں کے نام جو ہمارا پروگرام تھا جس میں ہم نے قرآن پاک کی ان آیتوں کو لیا ہے کہ جس میں اللہ نے مومنوں سے بات کی ہے، تو سارے پروگرامز، سارے سلسلے وہاں اپلیکیشن میں موجود ہیں۔ اس میں آئی فون پہ بھی موجود ہے، اینڈرائڈ پہ بھی ہے، آپ کہیں بھی جا کر مولانا عبدالحبیب اتاری کے نام سے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اچھا، اور یوٹیوب کا جیسے میں نے کہا کہ آپ اس کو کلک کر دیجیے، یوٹیوب عبدالحبیب اتاری کے نام سے جو چینل ہے اس پہ جا کے سبسکرائب کر دیں تو آپ کو ویڈیوز انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔